رزق خدا کھایا کیا، اللہ اللہ فرمان حق ٹالا کیا۔ ہم جو ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، بولو کھاتے نہیں بے کھاتے ہیں؟ شک سارے لوگ کس کا رزق کھاتے ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا، میرے بھائی بولو اللہ کا۔ اللہ کا کھاتے ہیں۔ یہ یقین رکھنا، آپ بے نمازی ہیں تب بھی اللہ آپ کو کھلاتا، وہ کتنا کریم ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ پھر بھی کھلاتا، وہ کتنا کریم ہے۔ میرے بھائی جو ووٹ نہ دے نیتا کو، اس کی بستی میں وہ نیتا، اس علاقے میں وہ نیتا کام نہیں کراتا، اس لیے کہ میرا ووٹ بینک نہیں ہے ادھر۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کراتا وہ۔ لیکن یار جس رب کا رزق کھاتے ہو تم سجدے نہیں کرتے ہو، کبھی تمہیں فاقے سے نہیں سلاتا۔ ہائے ہائے کتنا کریم ہے وہ رب۔ مجھے بتاؤ اگر آج تم میں سے کوئی ایک بھی فاقے سے ہو، اتنے میں کوئی ایک بھی اگر ہو فاقے سے تو مجھے بتاؤ۔ کوئی نہیں وہ ہے۔ سب کو کھلاتا ہے۔ کوئی اس کی نماز پڑھے نہ پڑھے، عبادت کرے نہ کرے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، زکوٰۃ دے نہ دے، جھوٹ بولے، حرام کھائے، سود کھائے، زنا کرے، کتنے بھی برے کام کرے، مگر وہ اپنے رزق کی سپلائی نہیں روکتا، وہ اتنا کریم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ملے گا ایسا پیار تمہیں؟ مجھے بتاؤ جلسے میں آنے والوں، کہاں ملے گی ایسی مودت، کہاں ملے گی ایسی محبت، کہاں ملے گا ایسا پیار، کہاں ملے گا؟ میرے بھائیوں بتاؤ، اتنا لگاؤ۔ تو ابھی ایک بات بتاؤ، اپنے سگے خاندانیوں سے، اپنے سگے خاندانیوں کی بات نہ ماننا، اپنے سگے بھائی کی بات نہ ماننا، بھائی مخالفت کرنے لگے گا، خاندانی بغاوت تو اتر جائے گا، لیکن تو رب کی نہیں مانتا، وہ پھر بھی تجھے رزق دیتا ہے۔ اور ہمیں شرم نہیں آتی کھاتے ہوئے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ ارے یہ یہاں بولا جاتا نہیں بولا جاتا، یہ ایک معقولہ ہے، کہتے ہیں بھئی منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے۔ بے شک یعنی آپ اگر میرے گھر پہ کھانا کھاؤ گے نا تو پھر میری ایک دم مخالفت نہیں کرو گے، شرمائے گی آنکھ۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم تو روزانہ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہہ دیں حضرت کبھی اللہ کا کھاتے ہیں کبھی اس کا کھاتے ہیں۔ ہم تو ایک ایک لقمہ اور ایک ایک پانی کا قطرہ خدا کی قسم اللہ کا ہے۔ اور اس کا فرمان کیا تھا؟ اس کا فرمان یہ تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سبحان اللہ لوگوں سبحان میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میری عبادت کرو، تو ہم نے اس کا فرمان نہیں مانا، اس کو ٹال دیا۔ بولو ٹال دیا کہ نہیں ٹال دیا؟ نماز چھوڑی اس کا فرمان ٹالا کہ نہیں ٹالا؟ روزہ چھوڑا اس کا فرمان ٹالا کہ نہیں ٹالا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ ہائے ہائے ہائے، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، سمجھ میں آنا اچھے اچھوں کا کھیل نہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا دوں۔ رزق خدا کھایا کیا، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ رزق کس کا کھاتے ہیں ہم؟ میں نے جو معقولہ بولا بالکل اعلیٰ حضرت نے شاعری میں وہی بیان کیا۔ ہم نے کس کا رزق کھایا اور فرمان کس کا ٹالا؟ اللہ کا۔ اسی کا تو فرمان تھا نا نماز پڑھو اقیم الصلاۃ، اسی کا تو فرمان تھا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود حرام ہے، اسی کا تو فرمان تھا نا شراب حرام ہے۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ آئے ہائے، شکر کرم، جو کرم ہے اس کا ہمارے اوپر، اس کا شکر بھی نہیں کیا ہم نے۔ جو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیے، اللہ نے دودھ دیا، پوری دنیا کو میں چیلنج کرتا ہوں دودھ جیسی غذا بنا کے دکھا دیں، پوری دنیا کو چیلنج میں کرتا ہوں۔ آج بھی دنیا اتنی ترقی کر گئی مگر خدا کی قسم دودھ جیسی غذا پوری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی۔ یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں۔
ڈاکٹر کہتا دودھ ایک مکمل غذا ہے، اس کے اندر پینے کا کام بھی ہو جاتا ہے اور کھانے کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہڈیوں میں اس سے زیادہ کیلشیم کسی چیز سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے دودھ بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ ایسی چیز ہے جو پوری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی، آج تک نہیں بنا پائی۔ لوکل دودھ بن رہا ہے، بیمار کر رہا ہے۔ یہ جو پاؤڈر آرڈر سے بنا لیتے ہیں نا، بیمار کرے گا، فائدہ نہیں۔ شہد یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ پوری دنیا مل کے شہد نہیں بنا سکتی۔ سبحان اللہ بولو یار۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا میڈیکل پہ ڈابر کا ملتا ہوتا، یہ بھی مکھی کا ہی ہے، بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے، ہوتا یہ بھی مکھی کا ہی ہے۔ اب لوکل تو کوئی کچھ بھی کر لے، مگر وہ شہد نہیں ہوگا، وہ تو لوکل ہوگا۔ کوئی بکھر بنا لے۔ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ آپ شہد جب بیچ رہے ہو تو شہد ہی ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شہد ہی ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ اچھا بول لیا، اور ایک ہی بولے تو بہت بڑی بات ہے۔ بس بالکل بند کر دو میرے بھائی۔ تم سے اگر کوئی ڈیجا تو پکے ہلا دیتے ہو۔ ڈیجا بجانے والے لوگ ہیں، یہ میک نہیں بجا پاتے، لیکن اب بہت اچھا بجا رہا ہے بیٹا تو، اور بالکل خاموش بیٹھ جا، بالکل میری تقریر سن، اور بہت اچھا میک بول رہا تیرا، اب تک کا سب سے اچھا بول رہا۔ ہاں میں بیٹا تعریف کر رہا ہوں تیری، میں بالکل تجھے نہیں ٹارچر کروں گا، نہیں ٹوکوں گا۔ یہ لوگ جتنا اچھا سننے اتنا اچھا بس میک بول رہا۔ شہد اللہ نے یہ نعمت دی ہے، دنیا نہیں بنا سکتی نا۔ میٹھا کتنا بھی بنا دے مگر شہد نہیں بنا سکتی۔ بتلاؤں آپ کو، شوگر میں ہر میٹھا نقصان کرتا ہے، شوگر مرض ہو، ہر میٹھا نقصان کرتا ہے، مگر شہد ایک ایسا قدرتی میٹھا ہے جو شوگر میں فائدہ کرتا ہے۔ اس لیے دنیا نہیں بنا سکتی۔ لاؤ لاؤ میٹھا، دنیا کا سب سے بہتر میٹھا شہد، اور دنیا کا ہر میٹھا شوگر میں نقصان کرتا، شہد فائدہ کرتا۔ بولو ہے کہ لاجواب نہیں؟ ارے بولو۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا؟ یا دھواں دھار بولوں جب اچھا لگے گا؟ ہوتا ہے نا، لوگ سوچتے ہیں ہاں بہت اچھا سننے ہیں، میں ایسے ہی سمجھا کے سناتا ہوں الحمدللہ، اور سب کہہ رہے کہ نہیں سننے نہیں سننے۔ مولانا عبدالرزاق صاحب بیچارے میری وجہ سے انہوں نے بڑی کم تقریر کی، اور ان کو کم سے کم 20 منٹ بولنے کے لیے میں نے کہا بھی تھا، لیکن کہا حضرت لوگ اٹھ رہے بیٹھ رہے بھاگ رہے، اور انہوں نے اپنا وقت بیچاروں نے ختم کر کے اور تھوڑی سی بات کر کے مجھے مائک دے دیا، لیکن اب ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھا سننا ہے۔ اب نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پرڑیا کلا میں جلسہ ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بریلی کے کسی محلے میں جلسہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سلامت رکھے۔ تو دھواں دھار بولنا میرے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہندوستان میں آج بھی مجھ سے زیادہ دھواں دھار کوئی بولتا ہی نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں۔ میں بولنے پہ آ جاؤں نا تو مائکوں میں دھوئیں نکلتے ہیں، اس لیے میں دھیرے بولوں یہ کمال ہے نا، میں دھیرے بولوں یہ کمال ہے، تو اس لیے نہیں جھلک تو ہوگی پیش یار۔ شیروں کی گراہٹ کہاں جاتی ہے؟ اب اس کی ٹینشن نہ لیجئے، وہ تو انشاءاللہ مکمل رنگ رہے گا، لیکن میں کچھ دینا چاہتا ہوں نا آپ کو۔ اچھا اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، اس رب کی قدرت دیکھیں یار، اس رب کی قدرت، ہائے ہائے میں قربان جاؤں، میں دودھ کی بات کر رہا، خالی دودھ پر آدمی ریسرچ کر لے تو خدا کی قسم ایمان والا ہو جائے، کلمہ پڑھ لے۔ خالی دودھ، میری ماں بہنیں میرے بھائی سب سنیں، لوگ کہتے ہیں اللہ ہم نے دیکھا نہیں، میں کہتا ہوں اللہ تو نے دیکھا نہیں، ہر چیز سے تو آیا ہوتا کہ اللہ ہے، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دودھ بتا رہا کہ اللہ ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ زور سے بولیں، دودھ بتا رہا کہ اللہ ہے۔
اگر اللہ نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں دنیا والوں تم نے بھینس کے اندر کون سی مشین رکھی ہے؟ اسی منہ میں پانی پلاتے ہو، اسی منہ میں چارہ کھلاتے ہو، اسی منہ سے سب کچھ کھلاتے ہو، لیکن پھر کیا کرتا ہے اللہ؟ گوبر کے لیے الگ اللہ جو فضلہ نکال دیتا ہے، پھر کچھ کو پانی کے کا پیشاب بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ انہی رگوں میں خون چلاتا ہے اور انہی رگوں سے ہو کے دودھ آتا ہے۔ بتاؤ کوئی الگ پائپ لائن ہو تو مجھے بتاؤ، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بھینس کو کاٹو تو خون نکلے گا، نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ لیکن جب اسے دو تو اس میں دودھ نکلتا ہے۔ یا اللہ ہم نے دودھ جیسی تو کوئی چیز اسے کھلائی بھی نہیں تھی، یا اللہ ہم نے پانی پلایا، چارہ کھلایا، لیکن اللہ نے اس کے 3 حصے کر دیے، دودھ، پیشاب، گوبر، الگ الگ۔ مجھے بتاؤ تم نے کون سی اندر فلٹر مشین رکھی ہے؟ یہ قدرت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کے کرشمے نہیں تو کیا ہے؟ ارے یہ خدا ہونے کی دلیل نہیں تو کیا ہے؟ میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہے، یہ دلیل ہے، ورنہ بھینس کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ دکھاؤ مجھے، اسی نس میں خون، اسی میں دودھ۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں اور اس رب کی عطا پر۔ لوگوں ہمیں تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ مولا کمال ہے تیری قدرت کے کرشمے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ اگر تجھے نا 1 گلاس دودھ تو نے پی لیا تو خدا کی قسم جو پوری کائنات مل کے 1 گلاس دودھ کی طرح دودھ نہیں بنا سکتی۔ اگر وہ دودھ تو نے پی لیا تو سمجھ لے تو نے 1000 نعمتوں میں سے بڑھ کے 1 نعمت پی لی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ آپ کہتے ہو کہ ہمیں دیا ہی کیا اللہ نے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ نے چھوڑا کیا جو تمہیں دیا نہیں؟ آپ کہتے ہو مال، تو ایک بات بتاؤں میں، مال کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ کیا مال لینے کے بعد سکون ہو جائے گا؟ میری بات سن، میں نے مالداروں کو بھی نیند کی گولیاں کھاتے دیکھا ہے۔ کیا کرے گا مال کا جب نیند ہی نہیں آئے گی تو؟ آدمی کہتا ہے مالدار نہیں، مالدار نہیں۔ ارے بھائی یہ تو بتا اگر تم مالدار ہو جائے تو میں نے امیروں کو بھی نیند کی گولیاں کھاتے دیکھا ہے، اور میں نے غریبوں کو بھی ننگی زمین پہ بے خبر سوتے دیکھا ہے۔ تیرے پاس پیسہ ہوگا میں مانتا ہوں، کھانا خرید سکتا ہے، لیکن جلسے میں آنے والے پیسے سے کوئی بھوک نہیں خرید سکتا۔ کھانا خرید لو گے مگر بھوک نہیں خریدو گے۔ بھوک اللہ کے کرم سے ہی تجھے ملے گی۔ ہاں، آدمی کہتا مجھے دیا ہی کیا؟ اچھا میں بتاؤں آپ کو دیا ہی کیا، ایک جھلک دکھا دوں دینے کی، اور اس کے بعد تقریر آگے بڑھاؤں، تاکہ کوئی زندگی میں یہ کہے نہیں کہ مجھے دیا کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں غریب رکھا ہے، یا اللہ اس پہ بنگلے ہیں، یا اللہ اس پہ گاڑیاں ہیں، یا اللہ اس پہ موٹر ہے، یا اللہ اس پہ بینک بیلنس ہے۔ ارے یہ سب عارضی چیزیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ارے مر گیا تو دولت بینکوں میں رہ گئی، مر گیا تو پلاٹ رہ گیا، مر گیا تو بلڈنگیں رہ گئی، مر گیا تو گاڑیاں رہ گئی، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ جو امیر ہے وہ ان کا نہیں، آج ہی سانس نکل جائے وہ دوسروں کا ہے۔ میری بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ دوسروں کا ہے نہیں، ان کا بھی کیا ہے؟ تیرا وہ ہے جو تو کھا لے اور جو تو پہن لے۔ کیا ہے وہ ہے جو تو کھا لے پہن لے؟ دولت کی دعا کرتے ہو، صحت کی دعا کیا کرو۔ دولت مل بھی گئی تو کھا نہیں پاؤ گے، مکان اچھا مل بھی گیا تو سو نہیں پاؤ گے۔ میرے بھائی دولت نہ مانگو، اچھی صحت مانگو، اچھی صحت ہوگی تاکہ اچھے سے عبادت کر سکو۔ آپ کہتے تو دیا ہی کیا ہے؟ لو میں دینا بتا دوں آپ کو کیا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی ہے، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم، جو کرم ہوا اس کا شکر بھی نہیں کرتے، ترس سزا، جو سزا ہے آخرت میں اس سے ہم ڈرتے بھی نہیں، جو قبر میں آخرت میں ہمیں سزا دی جائے گی، جو عذاب جہنم ہے ہمارے لیے تیار ہے،
ان عذاب ربک لشدید، جو رب کی پکڑ سخت ہے اس سے ہم ڈرتے بھی تو نہیں. کہتے ہیں شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا دیا وہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ دیا کیا ہے. یہ جو لائٹ جل رہی ہے نا، آپ کے گھروں میں بھی جلتی ہے، جلتی ہے کہ نہیں جلتی ہے؟ لیکن بل جاتا اس کا. جاتا کہ نہیں جاتا ہے؟ ارے بھائی جاتا نہیں جاتا؟ نہیں جاؤ گے تو چوری ہے. میٹر لگواؤ، بل جاتا ہے اس کا. اگر بل نہ دو تو کھمبے سے تار کاٹ دیا جاتا ہے. بل نہ دو پلانٹی پڑ جاتا ہے. بل نہ دو کیس ہو جاتا ہے. میں نے کہا مہینے میں کتنا بل آتا؟ تو کہنے لگا حضرت جیسا خرچہ ویسا بل. کبھی کبھی مہینے میں لوگوں کا 10,000 بھی بل آتا، خرچہ زیادہ بل زیادہ. بھائی بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حضرات یہ لائٹ 24 گھنٹے نہیں جلا سکتے، کبھی آتی بھی ہے کبھی چلی بھی جاتی ہے. اور کب جاتی ہے کہہ کے نہیں جاتی، اچانک آتی ہے اور اچانک ہی غائب ہو جاتی ہے. میرے گھر میں فنکشن ہے اور یہ بھاگ گئی، میرے گھر میں فنکشن ہے چلی گئی، پھر بھی پیسہ جاتا ہے. میں نے کہا کتنا؟ بولے مہینے کے ہزاروں. میں نے کہا سال کے؟ بولے لاکھوں. اور میں نے کہا 50 سال کے؟ بولے حضرات پتہ نہیں کتنے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے تجھے 2 بلب دیے، یہ بلب ہے کہ نہیں؟ اور ایسے روشنی کر رہے ہیں، ایسی روشنی کر رہے ہیں، اوپر دیکھے تو آسمان دکھائیں. ہائے ہائے ہائے. آگے دیکھے تو جہاں تک نظر جائے وہاں تک کا دکھائیں. اور یہ ایسے تجھے دونوں بلب دیے ہیں، خدا کی قسم یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. دنیا نے تو جب پہلے ویڈیو بنایا تو بلیک اینڈ وائٹ تھا، بس کالا اور سفید نظر آتا تھا. مگر اللہ نے تجھے ایسا رنگین کیمرہ دیا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ہرا ہے تو ہرا دکھتا تھا، کالا ہے تو کالا نظر آتا تھا. کیسا ڈیجیٹل کیمرہ ہے یار، کیسا کیمرہ ہے، کیسا ڈیجیٹل کیمرہ. حضرت آدم دنیا میں آیا آج سے 8,000 سال سے پہلے کی بات ہے. یہ تو جیسی زمین تھی ویسی دکھی. کیسا رنگین کیمرہ ہے. اور اس کی سپلائی جاتی بھی نہیں. جب تو سونا چاہے گا جب سپلائی جائے گی، جب تو آنکھ کو بند کرے گا جب سپلائی جائے گی. آنکھیں کھلی رہیں گی سپلائی آتی رہے گی. میں نے کہا جلسے میں آنے والے اگر پوری زندگی اس کا تجھ سے بل لیا جاتا تو کتنا ہوتا؟ کہتا ہے کہ ہمیں دیا ہی کیا ہے اگر اس کا بل لیا جائے. ارے ایک بات بتاؤ مجھے، بتاؤ فری میں یار. اور خدا کی قسم ایک بھی بلب اس کا مقابلہ نہیں کرے گا تیری اس آنکھ کا. نہ کر ہی نہیں سکتا. یہ تیری آنکھ ایسی ہے، تیری آنکھ ایسی ہے کہ اسے جتنا استعمال کر لے مگر بل نہیں پڑتا. لائٹ کا اگر کنیکشن کرائے لوڈ زیادہ ڈالے گا بل زیادہ آئے گا، گھر میں چیزیں زیادہ چلائے گا بل زیادہ آئے گا. لیکن فون اس آنکھ سے پوری دنیا کو دیکھا بل نہیں جاتا. یہ اللہ کا انعام نہیں تو کیا ہے؟ بولو بھائیو نہیں ہے انعام؟ یہ کیا انعام ہے اللہ کا یار، ہے کیا انعام ہے اس اللہ کا؟ مجھے بتاؤ پوری دنیا مل کر بھی چاہے تو ایک آنکھ نہیں بنا سکتی. پوری دنیا مل کر. آپ تو کہتے ہیں وہ آنکھ بنتی ہے، او اسپتال میں وہ بنتی نہیں. آنکھ پہلے ہی بنی ہوئی ہے. وہ اس میں کچھ مرض ہوتا اسے ہٹاتے ہیں، جالا آ جاتا اسے ہٹاتے ہیں، ناخن آ جاتا اسے ہٹاتے ہیں. بنتی نہیں ہے. کس مائے کے لال کی طاقت ہے کہ آنکھ بنا دے؟ کسی کی طاقت نہیں بنا دے. نہ بنی ہوئی تو رب کی ہے، رب نے بنائی. ہائے 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 یار اس کی قدرت پہ قربان جائیں. ہم کہتے ہیں میں دیا ہی کیا. ایک بزرگ کی آنکھ بنی، وہ ہاسپٹل میں جو بنتی ہے ڈاکٹر نے کہا تو سجدے نہ کرنا، تو جب سجدے کرے گا نا تو سجدے میں آنکھ پہ زور آئے گا. جو میں نے آپریشن کیا نا آنکھ کا، ہو سکتا ہے کہ آنکھ خراب ہو جائے. بزرگ گھر آیا، سجدہ تو نہیں کیا لیکن کھانا بھی چھوڑ دیا. جیسے ہی کھانا چھوڑا گھر والوں نے کہا دوا کھاتے ہو کھانا نہیں کھاتے؟ تو کہا
اس رب کا سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے. بتائیں مجھے ذرا، شرم آتی ہے. ہم ہیں کہ بیٹھے غوث اعظم کا جلسہ کرا لیا اور نعرہ لگا دیا، سوچتے ہم تو سننی ہے، جنت ہمارے ابا کی ہے. وہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جنت ملنا بڑا مشکل کام ہے. جنت سے پہلے اللہ نے ہزاروں کام اور رکھے ہیں جنہیں پورا کرنا پڑے گا. وہ پورے نہیں کیے تو جنت آسان نہیں ہے. جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنتے چلے جاؤ. آپ کہتے ہو کہ ہمیں دیے ہی کیا ہے؟ ارے اللہ نے تجھے ایسا بنایا. قرآن فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. کیا بنایا ہم نے انسان کو؟ زور سے بولیں خوب. یہ اللہ کہہ رہا ہے. ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، رنگ کالا بھی ہو جب بھی خوبصورت ہے. اس لیے حکم ہے کہ کسی کے چہرے پہ چاٹ نہیں مارنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، اس پر نہیں مارنا چاہیے. رنگ کالا بھی ہے تو اللہ کہہ رہا تم خوبصورت ہو، رنگ گورا بھی ہے تو اللہ کہہ رہا تم خوبصورت ہو. اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جیسا اللہ نے تجھے بنایا ہے. اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت، اتنا ترتیب سے بنایا کہ پوری دنیا تیرے بنانے پہ حیران ہے. پوری دنیا کی مشینریاں اور کائنات کے انجینئر ڈاکٹر حیران ہے. اللہ نے بنایا تو کیسا بنایا؟ اللہ نے بنایا تو لاجواب بنایا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کیسا بنایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا. اور نوجوانوں کی دیکھو، ان نوجوانوں کو ہوا کیا؟ پگلا گئے، پگلا. اچھے خاصے چہرے کو بگاڑ کے گھوم رہے ہیں. نوجوان کان چھدوا کے اس میں بالیاں پہن رہے ہیں. نوجوان چہروں پہ کس کس طرح کے جو ہے کٹ لگوا رہے ہیں. چہروں پہ کٹنگیں چل رہی ہیں، داڑھیوں میں کٹنگیں، بالوں میں عجیب سی کٹنگیں. اور میرے بھائی اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا، خوبصورت اور ایسا بنایا. سن دیکھو کیسا بنایا اللہ نے. میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ چاہتا تو تمہاری ناک یہاں رکھ دیتا، پنڈلی پہ. ارے رکھ دیتا کہ نہیں رکھ دیتا؟ ہے ناک پنڈلی پہ رکھ دیتا. اللہ تمہاری آنکھیں پشت پر رکھ دیتا. ہے کہاں رکھ دیتا؟ پشت پر رکھ دیتا. چلو منہ یہیں رہنے دیتا. ہے کتنا پریشان ہو جاتے آپ لوگ، کتنا پریشان ہو جاتے. مجھے بتاؤ یار، میں بتلاؤں کیوں؟ ساری پریشانیاں چھوڑ دو، میں خالی ایک ہی پریشانی گنا دوں آپ کو. چونکہ اتنے وقت میں اگر میں ساری گناؤں گا تو یہی گناتا رہوں گا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک ہی گنا دوں میں آپ کو. جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے کھانے کو دیکھنا بھی ضروری ہے. ارے بولو ضروری نہیں ہے کھانے کو دیکھنا؟ بغیر دیکھے کھاؤ گے تو پتہ نہیں اس میں کوئی کیڑا تو نہیں پڑا، کوئی مکھی تو نہیں پڑا، کوئی گندگی تو نہیں ہے، کوئی خراب چیز تو نہیں ہے. اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا کھانا، کچھ چیز کھانا ایسا ہے کہ کچھ چیزیں تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ اس میں کچھ پڑا تو نہیں ہے، یہ آنکھ بتائے گی. لیکن یہ سڑا تو نہیں ہے، یہ ناک بتائے گی. کچھ پڑا تو نہیں ہے، یہ کیا بتائے گی؟ زور سے بولو. اور یہ سڑا تو نہیں ہے. سڑا ہوا کھانا میں سامنے رکھ دوں، دیکھوں بغیر سونگے اگر اب بتا دو تو آپ کے سڑا کہ نہیں سڑا؟ نہیں بتا پاؤ. زیادہ ہی سڑ جائے گا جب بھدک اٹھنے لگے گی تو بتا سکتے ہو، لیکن شروعات والے معاملے میں نہیں بتاؤ گے. میری بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ناک سونگ کے بتائے گی. چاکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ سڑا ہوا کھانا کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے. ناک دی تو اللہ نے، اس سے دیکھو، چاکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے سونگو. اب ناک ہوتی یہاں، آنکھیں ہوتی یہاں، منہ ہوتا یہاں. کھانا کھانے بیٹھتے تو پورے 2 گھنٹے خالی کھانے میں ہی تو لگتے. لقمہ لینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے تو پیچھے دکھانے جاتے ایسے.
میری بات غلط تو نہیں ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر اللہ ایسے کرتا تو بھائی دیکھنا ضروری ہے نا، تو ایسے کر کے ایسے دکھاتے ایسے، اور دکھانے کے بعد پھر یہاں لے کے جاتے سناتے، اور جب یہ سون کے کہہ دیتی ہاں صحیح ہے پھر کھاتے۔ میرے بھائی کتنا ٹائم لگتا؟ آج کہتے ہیں کہ حضرت نماز کا ٹائم نہیں ہے، اگر تیری آنکھ ادھر ہوتی ناک ادھر ہوتی تو تیرا سارا ٹائم تو نماز سے زیادہ ٹائم تو کھانے میں لگتا۔ اللہ نے کتنے اچھے طریقے سے سلیقے سے ساری چیزوں کو رکھا ہے، سامنے آنکھیں اور اس کے نیچے ناک ہے، ناک کے جسٹ اوپر منہ ہے، ایک ہی بار میں تینوں کام، سونگنا بھی، دیکھنا بھی، کھانا بھی۔ تیرے سامنے کھانا آیا، آنکھوں نے دیکھ لیا، لقمہ اٹھایا، منہ میں آنے سے پہلے ناک نے سونگ لیا۔ وہی ہے، ناک کو وہیں رکھ دیا، بالکل وہیں، لقمہ منہ میں آنے سے پہلے تاکہ یہ سونگ لے، سینسر لگا دیا یہاں۔ کیا کر دیا؟ سینسر لگا دیا۔ یار رب نے کیسا خوبصورت بنایا، بولو خوبصورت ہے کہ نہیں ہے انسان؟ یہ ہے خوبصورتی انسان کی، کیسا سینسر لگایا ہے۔ قربان جاؤ اور جلسے میں آنے والوں، اللہ کی بناوٹ پر شکر ادا کرو، اس نے اتنا خوبصورت بنایا کہ جو کھانا تیرا 20 منٹ میں ہو جاتا سیدھا وہ 40 منٹ میں ہوا کرتا۔ تو دونوں تین ٹائم ناشتہ، 2 ٹائم کھانا، 20 منٹ زیادہ لگتا، پورا 1 گھنٹہ زیادہ لگتا کہ نہیں لگتا؟ ارے لگتا کہ نہیں؟ تو اب 1 گھنٹہ بچا کہ نہیں بچا؟ وہ تو وہ نماز میں لگا دو۔ میری بات یار غلط تو نہیں ہے نا؟ 1 ہی گھنٹہ لگے گا 5 ٹائم میں، فجر میں 6 منٹ، ظہر میں 12 منٹ، عصر میں 7-8 منٹ، مغرب میں 8-10 منٹ، اور ایسے عشاء میں 15-17 منٹ، ٹوٹل ملا کے 1.25 گھنٹہ لگے گا۔ تو جلسے میں آنے والے، جو اللہ نے تجھے اچھا بنایا، خوبصورت بنایا، 1 گھنٹہ کھانے کا بچایا، وہ نماز میں لگا دے، تیری عبادت ہو جائے گی۔ کتنی اچھی بات ہے یار، ہے؟ اس کا شکر ادا ہو جائے گا، یا اللہ تو نے ہمیں خوبصورت بنایا، اب ہم عبادت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم عبادت کریں گے، عبادت۔ مگر آج کا حال یہ ہے میرے بھائی، ہم اپنا ٹائم موبائل میں لگا لیں، باتوں میں لگا لیں، کھیل میں لگا لیں، 1000 کاموں میں لگا لیں، مگر نماز میں ہمیں ٹائم لگانے کو من ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ میں نے جو جلسے کے ابتدا میں کہا، وجہ یہ ہے شیطان بیٹھا ہے تیرے دل میں، سوئیاں چبوتا ہے، تو نماز کی طرف جاتا ہے سوئیاں چبوتا ہے، قرآن کی طرف جاتا ہے سوئیاں چبوتا ہے، تو شیطان کی نہیں ماننا ہے تو تم کہو گے حضرت اس کا مقابلہ کیسے کروں؟ اگر اذان ہو، سارے کام چھوڑ کے اذان کا جواب دے دے، شیطان دل سے نکل کے بھاگ جائے گا۔ شیطان تیرے سوئیاں چبوتا، اور جب تو اذان کا جواب دے گا تو تو شیطان کے سوئیاں چبوئے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اذان کا آواز سن کے الٹے پیر بھاگتا ہے، اور ایسے بھاگتا ہے کہ جیسے کہ شیر کو دیکھ کر کے بکری بھاگتی ہو۔ جلسہ میں آنے والوں جیسے ہی اذان ہو موبائل کو بند کر دو، جلسہ میں آنے والوں جیسے ہی اذان ہو اپنے سارے کام بند کر دو، جلسہ میں آنے والوں خرید و فروخت بند کر دو، جلسہ میں آنے والوں اپنے دنیا کے امور کو بند کر دو، جیسے ہی اذان ہو مؤذن پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، سارے کام بند، اذان کا جواب دینا شروع کر دو، شیطان کے سوئیاں چبھنا شروع ہو جائیں گی۔ اب نماز سے تو دور نہیں بھاگے گا، نماز کے قریب جائے گا۔ میاں کے پاس جاتے ہو تعویذ کرانے کے لیے، تعویذ اتنی جلدی کام نہیں کرتا جتنی جلدی مصطفیٰ کی حدیث کی باتیں کام کرتی ہیں۔ اور جلسہ میں آنے والوں اذان کا جواب دیا کرو، جس گھر میں اذان کا جواب دیا جاتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس دکان میں بیٹھ کے اذان کا جواب دیا جائے اس دکان میں اللہ برکت نازل فرماتا ہے۔ او میرے بھائی کان کھول کر کے سنو، جو انسان اذان کا جواب دیتا ہے اللہ اس انسان کے پاس سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ جواب دیا جائے گا اذان کا،
بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ میرے بھائی۔ بڑا مسئلہ ہے، جس دن موت آ گئی، خدا کی قسم یہ دنیا جسے تم اپنا کہتے ہو یہ کوئی اپنا نہیں ہے۔ کہتے ہو دنیا، یہ میرا باپ، یہ میری ماں، یہ میرا بھائی، یہ میرا بیٹا، مرنے کے بعد سب کہتے ہیں جلدی کرو۔ ہائے ہائے ہائے، جب تک زندہ تھا تو کہتے تھے، اگر اپنے میں کہیں رشتہ داری میں جاتا تو کہتے ایک دن حضرت اور رک جاؤ نا، حضرت کھانا کھا کے جاؤ نا، سب کہتے تھے۔ لیکن یہ تو زندگی میں کہتے ہیں نا، مرنے کے بعد سب کہتے ہیں جلدی کرو۔ بولو بھائی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ دفن میں جلدی کرو۔ سب لے جا کے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، جلسے میں آنے والوں کوئی ایک بھی تو نہیں تیری قبر پہ رکتا ہے تیرا حال پوچھنے کے لیے۔ سب نے کہا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ سب واپس آ گئے۔ ہائے ہائے، جلسے میں آنے والوں کیا ہے یہ دنیا؟ کیا ہے یہ دنیا جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہو؟ میں یہ نہیں کہتا دنیا نہ کماؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں رہ کے دنیا سے دوستی نہ کرو، مگر کتنی اور کیسی؟ جیسی دوستی کشتی نے دریا سے کی ہے ویسی ہی دوستی تو دنیا سے کر لے۔ کیسی دوستی کی ہے دریا سے کشتی نے؟ بتلاؤں میں آپ کو؟ دریا سے دوستی تو کی ہے کشتی نے۔ کشتی کہتی ہے کہ میں دریا کے بغیر نہیں چلوں گی، دریا کے بغیر میرا وجود نہیں ہے، مجھے دریا سے اتنی محبت کہ میں دریا کے بغیر چلی نہیں سکتی۔ میں نے کہا پھر اتنی محبت دریا سے تو پھر دریا کو تو نے مقام کیا دیا ہے؟ کشتی بتا۔ تو کہتی ہے گلفام میں نے دریا سے محبت بہت کی ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا اس کو مقام کیا دیا ہے؟ کہا رکھا اسے اپنی جوتی کے نیچے۔ کہاں رکھا میں نے اسے؟ اپنی جوتی کے۔ جس دن میں نے دریا کو اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنے اندر جگہ دے دی، اس دن یہ دریا مجھے ڈبو دے گا، مجھے ختم کر دے گا۔ محبت اتنی کہ دریا کے بغیر میں ایک قدم نہ چلوں، میں دریا کے بغیر میرا کوئی وجود نہیں، مگر رکھتی اپنی قدم اور اپنے پیر اپنی جوتی کے نیچے ہوں۔ جس دن میں نے اپنے دل میں جگہ دے دی یہ دریا مجھے تباہ کر دے گا۔ اور جلسے میں آنے والوں ایسے ہی دنیا سے محبت کرو، دنیا سے قریب رہو، مگر دنیا کو رکھو جوتی کے نیچے۔ جس دن دنیا کو تم نے دل میں جگہ دے دی یہ دنیا تمہیں ڈبو کے رکھ دے گی، دنیا تجھے تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اللہ والوں نے دنیا کو جوتی کے نیچے رکھا، دل میں اللہ اس کے رسول کو رکھا۔ سبحان اللہ سبحان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مسلمانان اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جلسے میں آنے والے دنیا دنیا گاتے ہو، مجھے پتا اس دنیا نے تجھے دیا کیا۔ آج ساری دنیا بے وفائی کر گئی، مرنے کے بعد پوری دنیا نے منہ موڑ لیا، ناتا توڑ لیا، اور اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا۔ یہ دنیا سائے کی طرح ہے، دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے دنیا تیرے آگے اتنا بھاگے گی، اور دنیا کو جتنا ٹھوکر مارے گا دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی۔ حقیقت بات ہے۔ خواجہ اجمیر اپنی قبر میں جا کے لیٹے ہیں، مگر آج بھی دنیا بھاگ رہی ہے ان کے پیچھے۔ نمبر لگ رہے ہیں ان کی قبر پہ حاضری کے لیے، نمبر لائنیں لگتی ہیں بڑی دور تک۔ میں نے کہا یا اللہ یہاں کیا کہا؟ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری تھی، انہوں نے اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کے جلوے بسائے تھے، دنیا آج بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ارے بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، مگر ان کی قبروں پہ میں نے دیکھا کتے بھی نہیں جا رہے۔ حقیقت بات ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی قبروں کا پتہ نہیں۔ ارے بتا، دنیا کے پیچھے جو پڑا ہے دنیا نے اسے کچھ نہیں دیا، یہ دنیا کے آگے بھاگا دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی۔ الٹی ہے یہ دنیا، یہ دنیا الٹی کھوپڑی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خوشامدی سے پوچھا کہ بتا دولت کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا اندھی۔ کیسی ہوتی ہے؟ اندھی۔ کہا تجھے کہتے پتا؟ تو نے دیکھی ہے دولت؟ کہنے لگا حضور میری گردن اگر معاف کرو تو بتاؤں گا۔
کہنے لگا جا تیری گردن کی معافی ہے. تو بادشاہ ایک پیر سے معذور تھا, وکلانگ ایک پیر سے. بادشاہ کہنے لگا حضور اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو وکلانگ کے گھر میں نہ آتی. میرے دونوں پیر صحیح ہیں اور میں غلام ہوں, آپ کا ایک پیر خراب ہے, آپ بادشاہ, میری بات غلط ہے؟ بولیے مکیش امبانی کا بیٹا کتنا موٹا, کتنا مالدار ہے, بتائے گے نہیں؟ تو دولت تو بھائی اندھی ہے, کسی پہ بھی جا سکتی ہے. یہ تو اندھی ہے دنیا. تم دنیا کے پیچھے بھاگو, یہ دنیا تیرے آگے بھاگتی ہے, تو دنیا کو ٹھوکر مار تیرے پیچھے بھاگتی ہے. بولو نا سبحان اللہ. ارے دنیا ایسی بھاگی کہ خواجہ اجمیر اب بھی اپنی قبر میں ہے. پرڑیا کلا سے 800 کلومیٹر جاتا اجمیر, بھاگ نہیں رہا تو کیا کر رہا؟ کوئی بس لے کے جا رہا, کوئی ٹرین میں جا رہا, کوئی کار سے جا رہا. میں نے کہا کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا مولانا تمہیں پتہ ہی تو نہیں ہے, وہ خواجہ اجمیر کی بارگاہ, وہاں فیض و برکات حاصل کرنے جا رہا ہوں. یہ بات گانٹھ میں باندھ کے رکھیو آج میری. دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ ٹھوکر مارے گی, بڑی بری ہے یہ دنیا, یہ الٹی ہے دنیا, الٹی. یہ گیہوں کی بال ہے, الٹی چڑھتی ہے اوپر کو. کاشتکار لوگوں سمجھتے ہو نہیں, گیہوں کی بال ہے پجامے میں رکھ دینا, الٹی اوپر تک چڑھ جائے گی. بچپن میں شرارت کرتے ہیں بچے, بال توڑی اوپر چڑھا دی, سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا ہے. اچھا میری تقریر اچھی لگ رہی ہے نہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اللہ سلامت رکھے. اور بہت اچھی بات ہو رہی ہے, بہت اچھی گفتگو بھی ہو رہی ہے. جس دن دنیا نکل گئی نا تو دنیا تیرے پیچھے آئے گی. اور ایک بات بتاؤں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, عمر نے دنیا کو ٹھوکر ماری تھی, تبھی تو عمر کی حکومت آدھی دنیا پہ تھی. یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو, حضرت عمر نے دنیا کو ٹھوکر ماری تھی, اور آج تک پوری دنیا میں اب تک اتنا بڑا حکمراں, اتنا بڑا پوری دنیا پہ اپنا کنٹرول کرنے والا آج تک نہیں آیا جتنا میرا عمر تھا. ایسا کنٹرول کرنے والا دنیا پہ 23 لاکھ مربع میل پہ میرے عمر کی حکومت. کتنے پر ذرا زور سے بولو. لاؤ ایسی مثال. دنیا 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 کرتے پھرتے ہو, بھاگے پھر رہو, مرے پھر رہو کہ میں دنیا حاصل کر لوں, دنیا حاصل کر لوں. مجھے بتا دنیا کسے حاصل ہوئی ہے؟ میرے عمر کا حال یہ تھا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میرے عمر کو مسجد میں کسی نے خنجر مارا, جلسے میں آنے والے زخم بڑا گہرا لگا, حضرت عمر کے سینے میں خنجر لگا, پسلیوں سے اندر پیوست ہو گیا. حضرت عمر کے میدے میں خنجر نے جگہ بنا لی, میدے کو زخمی کر دیا, میدے میں سوراخ کر دیا. حضرت عمر کو اٹھا کے بستر پہ ڈالا گیا, لوگوں خون بہت تیزی سے بہنے لگا. حکیم کو بلایا گیا, حضرت عمر کی بارگاہ میں حکیم آیا, حکیم نے خون صاف کیا, حضرت عمر کا خنجر نکالا, حضرت عمر کا زخم کا جائزہ لیا, بہت گہرا تھا. حکیم نے دودھ کے ساتھ حضرت عمر کو دوائی پلائی, لیکن زخم اتنا گہرا تھا, میدا بھی زخمی ہو گیا تھا, میدے میں بھی سوراخ ہو گیا تھا. منہ سے جو دودھ دیا دوا کے ساتھ, وہ دودھ سوراخ جو میدے میں ہو گیا تھا اس کے راستے سے باہر نکل آیا. سنیں تقریر, اگر واقعی آپ سننا جانتے ہیں تو سنیں. دنیا دنیا کرتے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا نہ کماؤ, علماء بھی یہ دنیا میں, ہم بھی دنیا میں ہوں, لیکن دنیا کو رکھو جوتی کے نیچے. اسے اگر تم نے دل میں بسا لیا تو تمہیں تباہ کر دے گی, ختم کر دے گی. جوتی کے نیچے رکھو اسے, جیسے کشتی نے دریا کو جوتی کے نیچے رکھا ہے. دل میں نہ آنے تو دل میں تو بسیں ان کے جلوے, رہیں ان کے جلوے. ہائے ہائے ہائے, دل تو بس ان کے لیے ہے, بس کسی کے لیے دل ہے ہی نہیں, کسی کے لیے دل مومن کا انہی کے لیے. تبھی تو آج گھبراہٹ ہے, ڈپریشن زیادہ ہے. آج دیکھو نیورو کے ڈاکٹر زیادہ کما رہے, سب سے زیادہ نیورو کے ڈاکٹر, نیورولوجسٹ جو دماغ کے دل کے ڈاکٹر ہے, زیادہ تر یہی ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں, دل گھبراتا ہے. ارے اس دل میں نبی کے جلوے بسنا چاہیے کہ دنیا بسا لی تو گھبرائے گا نہیں تو کیا ہوگا.
حضرت آدم کا جب پتلا بنایا تو اللہ نے روح ڈالی، نکل آئی، پھر ڈالی، پھر نکل آئی، پھر ڈالی، پھر نکل آئی۔ کہا روح آدم تو رکتی کیوں نہیں؟ کہا گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتلے میں اندر اندھیرا ہے۔ پھر نبی کے جلووں کو رکھا، زور سے بولے، زور سے بولے، حضرت آدم کے پتلے میں نبی کے جلووں کو رکھا، نور محمدی کے جلووں کو بسایا۔ جب نبی کے نور کے جلوے اس پتلے میں بسے، پھر روح آدم کو ڈالا گیا تو اب نہیں نکلی۔ کہا مزے ہی مزے ہے۔ پتا چلا اگر تو دل کو سکون چاہتا ہے اور روح کا سکون چاہتا ہے تو دل میں محمد کے جلووں کو بسانا ہوگا، اور اگر نبی کے جلوے نہیں بسے تو ڈپریشن میں چلا جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ بسا ان کے جلوے، دل گھبرائے کرے درود پڑھنا شروع کر دو، اتنا درود پڑھو بے شمار بار، انشاءاللہ گھبراہٹیں دور ہو جائیں گی۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اے بچے خاموش بالکل، صاحب میری تقریر بہت غور سے سننے اور ایسے ہی سنیں، اور کوئی بھی بالکل ادھر سے ادھر ڈسٹرب نہ کرے۔ اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو مجھے ڈسٹرب ہوگا، پھر میں تقریر ختم کی طرف لے جاؤں گا، اور 1 گھنٹہ ہو چکی میری تقریر، مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا، اور میں بھی شروع ہو رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا وہی شعر پڑھ رہا ہوں، رزق خدا کھایا کیا، اسی شعر کے حوالے سے میں بول رہا ہوں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ لیکن اللہ کی قسم میں تجھے بتاتا ہوں کہ کون ہے نبی کا غلام۔ نام عمر ہے، خنجر لگ گیا، دودھ نکل گیا سینے کے راستے سے باہر۔ حکیم آیا، حکیم کی نگاہیں جھک گئیں، گردن جھکا کے بولا حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس۔ آخری وقت ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں حکیم کہنے لگا حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، اگر کوئی نصیحت یا وصیت کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کر دیں، ٹائم نہیں ہے، گھڑیاں قریب ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اب ذرا غور کریں، اگر دل اور کلیجہ رکھتے ہو تو جس دنیا کے خاطر تم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اس دنیا نے تمہیں کیا دیا؟ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوئی ذلیل قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ اگر سب سے زیادہ بے معیار کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ اگر پوری دنیا میں سب سے سستا کسی کا خون ہے تو وہ قوم مسلم کا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیچڑ اچھاڑ جاتی ہے 2 کوڑی کا 2 ٹکے کا اینکر میڈیا کا، جو چاہتا ہے تمہیں بول دیتا ہے، بکواس کر دیتا ہے، اس لیے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، ارے تخت دیتا ہے، تاج دیتا ہے، عظمتوں کا مزاج دیتا ہے، جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے۔ تم نے نبی کے راستے کیا چھوڑے؟ تمہاری اوقات کیا؟ مجھے بتاؤ تو دو، حقیقت کیا تمہاری؟ قومار ان بچوں کو بٹھا نہیں سکتے ہو یار، یہ 2 بچے شرارت کر رہے ہیں۔ عمار پڑریا کے لوگوں، میری تقریریں روز نہیں ہوتی ہیں، میں 3 سال پہلے آیا تھا اور 3 سال کے بعد آج آیا ہوں، اور پھر پتہ نہیں زندگی رہی تو کب آنا ہو۔ اور یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ ہر جلسے میں نہیں سننے کو ملتی۔ جو آج میں سنا رہا ہوں یوٹیوب پہ، میری آپ نے ہزاروں تقریریں سنی ہوں گی، مگر یہ گفتگو نہیں سنی ہوگی، سو سنا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس رب کا اتنا فضل ہے کہ اگر میں چاہوں 1 سال تک روزانہ بولوں تو الحمدللہ روزانہ نیا بول کے جاؤں گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ان علماء کا کرم ہے۔ آپ سنیں، میں جوش میں بہت کچھ بول کے 1-1.5 گھنٹہ میں جوش میں کر کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ کا آج میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹیوشن پڑھا دوں میں آپ کو۔ میرا مقصد ہے کہ اس جلسے سے اٹھے تو کم سے کم یار 10 نمازی تو بن کے اٹھے، 10 لوگ چغل خوری سے اور حرام خوری سے توبہ کر کے تو اٹھے، کم سے کم جلسے کا مقصد تو ادا ہو۔ بچہ آفتاب کہاں ہے؟ وہ آفتاب کہاں ہے؟ آفتاب سو گیا؟ اچھا، کم عمر کے بچے ہیں مگر بڑی محنتیں کی ہیں انہوں نے۔
اگر کبھی اس طرح کی محنت کیا کریں بچے تو نوجوان اگر محنت کیا کریں تو میرے بوڑھے جو حضرات ہیں ان کے حوصلہ افزائی کیا کرو. اس کی وجہ ہے کہ آج بچے ناچ گانے کر رہے ہیں, آج بچے ڈانس کر رہے ہیں. اگر تمہارے بچے کوئی دین کا کام کرتے ہیں ان کا دل نہ توڑا کرو, ان کا ساتھ دیا کرو, کبھی سینے سے لگایا کرو, کبھی ان کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کرا کرو. بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے, تو نے اپنی جوانی نبی کی غلامی کے نام کر دیا ہے. اچھی بات ہے یار, ورنہ تو نوجوان کیا کیا کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ہاں کہا عمر نصیحت کر دیں. اب یار سن لیں, عمر کی نصیحتیں سن لیں, ہائے ہائے مزہ آ جائے گا اللہ کی قسم, ذرا سن لیں یار. کہ عمر اگر کچھ کہنا تو کہہ دو, وقت کم ہے. تو حضرت عمر نے سب سے پہلا جملہ بولا, اور یہ رافضیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے, یہ رافضیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. یہ غلط ہے. ہاں, اور کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے یار, ہاں یہ قوالیوں پہ علی کا پہلا نہیں, دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر. یہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہتھیالی تھی, خلافت کو ہتھیا لیا تھا, یعنی چھین لیا تھا علی سے. ایک بات بتاؤں میں کہ ابو طالب کا بیٹا داماد رسول اتنا کمزور ہے کہ ان سے کوئی چیز کوئی چھین سکے؟ کس کی طاقت کے علی سے چھین لے کوئی؟ پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دے کہ علی سے کوئی چھین نہیں سکتا. علی وہ ہے اگر خیبر پہ قدم رکھ دے تو خیبر چھین لے. علی چھین لیتا ہے, علی چھنواتا نہیں ہے. یار یہ خالی بکواس کرتے ہیں. مرضی مولا یہی تھی, اور جو عوام کی رائے ہوتی ہے وہ مرضی مولا ہوتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا اگر ہتھیائی بات ہوتی, چھینی ہوئی ہوتی, تو عمر کے بعد عمر کا بیٹا خلیفہ ہوتا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عمر کا بیٹا خلیفہ ہوتا. لیکن حضرت عمر نے فرمایا میرے بعد مدینے کے معتمد معتبر صحابہ کو جمع کرنا, مشورہ کرنا, جس کے لیے سب راضی ہو جائیں اس کو خلافت کی کرسی دینا. تاریخ آج بھی اپنے دامن میں لے کے مسکرا رہی ہے. حضرت عمر سے کہا حضور آپ کا بیٹا یہ بھی تو جوان ہے, حضور ان کو دے دی جائے. جملہ سننا, خدا کی قسم اس جملے سے عمر کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی کہ عمر نے دنیا کو کیسی ٹھوکر ماری تھی. عمر کی چوکھٹ پہ دنیا اوندے منہ گر جاتی ہے. آ کے کہا حضور آپ کا بیٹا. حضرت عمر نے فرمایا اے مدینہ کے لوگوں, عمر کے بیٹے کو تو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا. حیدر یار بول دو سبحان اللہ. عمر کے بیٹے کو تو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا. یہ بڑی ذمہ داری ہے. اگر ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا تو اس کا بوجھ عمر کے کاندھوں پر ہوگا. بڑی ذمہ داری ہے. میرے بیٹے کو تو اس مشورے میں بھی نہ لینا. اب مجھے بتاؤ ہتھیائی ہوئی تھی یہ؟ جو ہتھیاتا ہے وہ اپنی اولادوں کے لیے کرتا ہے. جو ہتھیاتا ہے وہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. مگر اللہ کی قسم عمر نے تو ذمہ داری نبھائی تھی, نبی کے دین کی نوکری کی تھی. عمر نے تو اللہ کی قسم ایسی نوکری کی تھی. ارے نوکری کی زندگی بھی دیکھو, اور عمر کی زندگی کو پڑھو تو لگے گا کہ واقعی عمر دین کا سچا نوکر تھا. عمر نے اس لیے خلافت کی کرسی پہ حضرت عمر خلافت کی کرسی کو قبول کیے کہ اس کرسی کے ذریعے میرا دبدبہ, میرا روب, میرا عیش ہوگا نہ. بلکہ دوسرے جملہ سنو عمر کا, لوگ خاموش ہو گئے. خلافت کا معاملہ کلیئر ہو گیا. بولو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. جو سب کی رائے ہو ادھر جائے گی خلافت. اب اگلا جملہ سنو,
اور اگلا جملہ سنو کہ عمر کیسا نوکر تھا دین کا. کہ میرے بیٹے کو قریب بلاؤ. حضرت عبداللہ قریب آئے. یہ ان کا دوسرا بیٹا، لیکن حضرت عبداللہ کے بارے میں زیادہ کہ حضرت عبداللہ قریب آئے. عمر نے فرمایا بیٹا عمر کے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے. ہائے ہائے ہائے، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم اور 80 دینار کا قرضہ. یہاں تو ایک بار منتری بن جائے تو 7 پشتے کی کھاتی ہے، 7 پشتوں کے مکان الگ دکھتے ہیں. یہ بنگلہ منتری صاحب کا، یہ پیٹرول پمپ منتری صاحب کا، یہ فلاں منتری صاحب کا، یہ فلاں منتری صاحب کا. عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا قرضہ میرے اوپر؟ زور سے بولو. اگر کمایا ہوتا عمر نے تو 80 دینار کا قرضہ نہ چھوڑا ہوتا. ہائے ہائے ہائے، یار دنیا کو کیسی ٹھوکر ماری ہے. کہا بیٹا 80 دینار کا قرضہ ہے. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا بیٹا عمر کے گھر میں اتنا اثاثہ نہیں ہے کہ عمر کا قرضہ اتر سکے. عمر کی اتنی ملکیت نہیں ہے کہ عمر کا قرضہ اتر سکے. عمر کی اتنی پراپرٹی نہیں ہے کہ عمر کا قرضہ اتارا جا سکے. باپ کرنا کیا ہے؟ بابا کرنا کیا ہے؟ کہا میرے فلاں فلاں رشتہ دار کے پاس جانا اور کہنا عمر کا